بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اگر آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ فلاں شخص بہت بڑے بزرگ ہیں یا ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں، بہت سارے ان کے عجیب و غریب ان کے معاملات اور مشاہدات ہیں، تو آپ کی ایک بہت بڑی جستجو یہ ہوتی ہے کہ آخر ان بزرگ کا عمل کیا ہوگا۔ آپ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ آخر یہ بزرگ ایسا کیا عمل کرتے ہیں یا انہوں نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ اس مقام کو پہنچے۔ مجھے بھی اس کی جستجو ہونی چاہیے، مجھے بھی اگر پتہ چل جائے تو میں بھی ان کے جیسا ہی عمل کروں اور میں بھی وہ تمام صفات حسنہ اور وہ عظیم صفات حاصل کر لوں جو ان بزرگ کے پاس ہیں۔ یہ جستجو ہونا ایک عام سی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق کون سی بنائی ہے؟ طاقت کے اعتبار سے جس مخلوق کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے وہ مخلوق ملائکہ ہے، فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی جیسی طاقت کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ ایک فرشتہ ابھی آن کے آن میں یہاں ہے تو آن کے آن میں وہ آسمانوں پر پہنچ سکتا ہے، اور ایسی مثالیں ہیں کہ کسی گھر کو کتنا بند کر دیا جائے، کوئی چیٹی کے آنے کا راستہ بھی نہ چھوڑا جائے، ملک الموت جو کہ ایک فرشتہ ہے وہ وہاں بھی پہنچ کر وہاں سے بھی روح قبض کر کے لے جا سکتا ہے اور لے جاتا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، جبکہ عرش الہی کے لیے وسع کرسیہ السماوات والارض کہا گیا ہے۔ زمین اور آسمانوں سے بھی زیادہ وسیع ہے اللہ کا عرش۔ اس کو تھامنے والے فرشتے ہیں کہ ان فرشتوں کو یہ سہار، یہ قوت اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے عطا فرمائی ہے۔ اب اتنی قوت رکھنے والی مخلوق فرشتے جانتے ہیں ان کا عمل کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ان کا عمل کیا ہے؟ آپ کے علم میں یہ بات تو ہے ہی کہ زمین و آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں فرشتے موجود نہ ہوں، بلکہ صرف موجود نہیں بلکہ کہیں قدم رکھنے کی بھی جگہ بھلا ہو جہاں فرشتے نہ ہوں۔ ایسی جگہ نہیں ہے۔ یہ کائنات کا نظام اللہ نے اس طرح سے بنایا ہے۔ اب اس قدر کثیر ترین اور اس قدر قوت والی مخلوق ملائکہ، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، لیکن ایک عبادت اور ہے جس کی طرف دھیان نہیں جاتا، حالانکہ قرآن میں اس کو واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے لیکن دھیان نہیں جاتا۔ بس دھیان یہاں تک سمٹ کے رہ جاتا ہے کہ فرشتے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعدے میں ہے، کوئی جلسے میں ہے، بس یہیں تک ہم محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایک کام اور ہے جو فرشتے کرتے ہیں، اتنی طاقتور مخلوق۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اللہ اور اس کے ملائکہ کیا کام کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ ملائکہ کی عبادت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ یہ ملائکہ کا کام ہے، یہ ملائکہ کا کام ہے، اور اس کو میں نہیں کہہ رہا، اس کو قرآن بتا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والی مخلوق اور افراد کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ کثرت رکھنے والی مخلوق
کہ آسمانوں میں کوئی چپا بھی ایسا نہیں ہے جہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ ہو کہ یہاں فرشتہ نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ تعداد کس کی ہوئی؟ فرشتوں کی۔ اور سب سے زیادہ طاقت کس کی ہوئی؟ فرشتوں کی۔ اور ان کا عمل کیا ہے؟ قرآن کے مطابق ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، جب اتنی عظیم الشان مخلوق اپنی ساری طاقت ہونے کے باوجود، ساری کثرت ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج رہی ہے وہ مخلوق، تو مجھے اور آپ کو تو بدرجہ درود بھیجنا چاہیے نبی مطہع صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ ہماری اور آپ کی جنت اور جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جنت اور جہنم کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہو جائے تو جاؤ جنت میں، شفاعت، اگر شفاعت مل جائے، اسی کو میں نظر کرم سے تعبیر کر رہا ہوں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے تو جاؤ جنت میں، اور اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے اگر محرومی ہو جائے، اللہ حفاظت رکھے، اللہ حفاظت رکھے، اللہ حفاظت رکھے، تو پھر کہاں جاؤ؟ دوسرا کیا ٹھکانہ ہے جہنم کے علاوہ؟ اس لیے ہماری آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں تو کوئی سانس بھی خالی نہ جانا چاہیے جس میں ہم نے درود اور سلام نہ بھیجا ہو، جس میں ہم نے درود اور سلام نہ بھیجا ہو۔ ایک بزرگ راستے سے گزر کر جا رہے تھے، اب انہیں پیاس لگی، ایک کنواں وہاں موجود تھا، جہاں سے وہ گزرے وہاں پر ایک کنواں موجود تھا، پانی کا چشمہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کنواں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ پانی کو دیکھ کر پیاسے کی پیاس اور زیادہ بھڑک جاتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا روزے دار پورے دن روزے سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، نعمتیں چنی ہوئی ہیں، گرمی میں ٹھنڈا ٹھنڈا شربت سامنے موجود ہے، اور مختلف فروٹس سامنے موجود ہیں، مختلف بریانی کی خوشبو اور فلاں کی خوشبو اور فلاں ساری نعمتیں سامنے ہوتی ہیں، تو پورے دن جس صبر و تحمل کے ساتھ یہ رہا ہے، اب ہر منٹ میں گھڑی دیکھ رہا ہے، جبکہ پورے دن اس نے گھڑی نہیں دیکھی۔ پورے صبر کے ساتھ تحمل کے، کیوں کہ بھوکے کے سامنے جب کھانا رکھ دیا جائے، پیاسے کے سامنے جب پانی رکھ دیا جائے، تو اس کی بھوک اور اس کی پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ جب 1 منٹ رہ جاتا ہے تب بھی سوچتا ہے ابھی تو 1 منٹ بچا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسا۔ تو وہ بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، اب مسافر آدمی، ایئر کنڈیشن سسٹم تھوڑی تھے اس وقت میں، اب پانی کو دیکھا، پانی کو دیکھ کر پیاس اور بھڑک گئی، لیکن پانی ہے بہت نیچے، اور کوئی ڈول وغیرہ وہاں نہیں ہے جس سے پانی نکالا جائے۔ اب حیران و شزدر ہیں، کیا کروں؟ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر کوئی ڈول پڑا ہو، کوئی اور انتظام ہو جائے۔ چلیے، ایک لڑکی وہاں آئی، اس نے کہا کہ چچا کیا پانی پینا چاہتے ہیں؟ کہ ہاں جی بیٹا، پانی کی تلاش میں ہوں، مگر پانی تو موجود ہے، کوئی ڈول وغیرہ یہاں موجود نہیں ہے۔ کہ کوئی بات نہیں۔ اس لڑکی نے، اس بچی نے یا تو اس کے اندر جھانکا یا غالباً اس کے اندر تھوکا، جو بھی کیا اس نے، بہرحال اللہ کی قدرت سے پانی اوپر آ گیا۔ اب انہوں نے خوب اس میں سے پانی پیا، اور جو بھی وضو وغیرہ کرنا، جو بھی انہوں نے کیا، بہرحال اپنی ساری ضرورتوں سے وہ فارغ ہوئے۔ فارغ ہونے کے بعد اس بچی سے کہا کہ بیٹا آپ کا ایسا کیا عمل ہے
جو یہ پانی اوپر آ گیا۔ انہوں نے کہا چچا حضور میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے۔ کیا؟ میری والدہ اس وقت تک مجھے نہیں سونے دیتی جب تک کہ میں 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لوں۔ جب تک میں 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لوں میری والدہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ پانی یا تو اتنا نیچے تھا کہ آپ مرد ہو کر اور تنومند مرد ہو کر آپ پریشان تھے کہ کیسے پانی نکلے، یا میں ایک کمزور سی لڑکی یہاں آئی اور اللہ کے فضل سے آپ نے خوب سیر ہو کر پانی کا استعمال کیا، وضو کیا اور جو بھی پانی پینا وغیرہ کا کام کیا۔ آپ جو سیر ہوئے، آپ نے جو ایک کرامت دیکھی، یہ اس عمل کی برکت ہے جو میری والدہ مجھ سے کراتی ہیں۔ کیا عمل ہے؟ رات کو میری ماں اس وقت تک مجھے نہیں سونے دیتی جب تک کہ میں 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں۔ عزیزو، ہم تو 500 ہی مرتبہ بتاتے ہیں کیونکہ ہمیں تو 500 کا حکم ہے، اس کے علاوہ آپ چاہے 1,00,000 پڑھیں، ہم کم منع کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ پچھلے سالوں میں ایک ملک کے وزیر اعظم کی اہلیہ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ایک بڑی حیرت کی بات بتائی، مجھے اس پر بہت خوشی ہوئی کہ ملک کا وزیر اعظم، اس کا یہ مشغلہ ہے۔ اور لوگ تاریخوں میں پڑھتے ہیں سلطان عبد الحمید اور فلاں 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 لوگوں کے متعلق، لیکن ہم نے اس دور میں دیکھا، وہ انٹرویو کسی یوٹیوبر نے اس کو نشر کیا، اس میں تھا کہ وزیر اعظم محترم رات کو چاہے جتنے بھی دیر سے پہنچے گھر پر، ملک چلانے والوں کے پاس سکون تھوڑی ہوتا ہے، تو یہ مشغلہ، وہ مشغلہ، یہ تقاضے، یہ حقوق، یہ ڈیوٹی، یہ فلاں، کیا کیا ہوتا ہوگا اللہ جانے۔ میں تو کبھی وزیر اعظم نہ بنا، نہ میں نے کبھی سوچا، تو مجھے پتہ بھی نہیں کیا کیا ان کے مشغلے ہوتے ہوں گے، لیکن یہ تو سمجھ سکتا ہوں اتنے بڑے ملک کو چلانے میں کچھ تو دماغ پچی ہوتی ہی ہے، بہرحال وقت کی مصروفیات۔ تو اب انہوں نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم رات کو چاہے جتنے بھی رات میں آئیں، اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ درود شریف کا جو ان کا عمل ہے، جب تک کہ وہ اس کو پورا نہ کر لیں۔ وہ شخص ابھی وزیر اعظم نہیں ہے اس ملک میں، لیکن حیات ہیں۔ اگر وزیر اعظم درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو اور مجھے کون سی مصیبت آئی جو میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام نہیں پڑھ سکتے؟ یہ بات بہت قیمتی ہے۔ میں ایک بات اور بتاؤں، آپ کو معلوم ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو یہودیوں نے یا نصرانیوں نے جب قبر اقدس سے نکالنے کی کوشش کی تھی، نعوذ باللہ من، نعوذ باللہ من، نعوذ باللہ من، ہزاروں لاکھوں مرتبہ نعوذ باللہ من، اللہ حفاظت رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر مبارک سے نکالنے کی یہودیوں یا نصرانیوں نے کوشش کی تھی، اور یہ دور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان زنگی نے خواب میں دیکھا کہ وہ 2 چہرے دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ دو لوگ، یہ 2 چہرے والے، یہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ الفاظ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ گفتگو، آپ کو معلوم ہے کہ مکے کا گورنر بھی مسلمان تھا،
مدینے کا گورنر بھی مسلمان تھا. اس وقت جو آج کا سعودی عرب کہلاتا ہے وہ حجاز کہلاتا تھا. پورے حجاز کا جو حاکم تھا وہ بھی مسلمان تھا. پھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں یہ فرمایا گیا کہ گویا کہ یہ خواب دکھانے کا مطلب ہوا گویا کہ یہ خدمت آپ کریں گے، ان سے یہ والی خدمت کیوں لی گئی جبکہ مدینہ منورہ کا گورنر بھی مسلمان تھا؟ ایسا بھی اگر وہ چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے کہ مدینہ منورہ کے گورنر کو حکم دیا جاتا خواب میں کہ دیکھو ان دونوں لوگوں کو روکو، یہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں. ہو سکتا تھا نا ایسا، لیکن نہیں. آخر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ ان کو وہاں سے بلایا گیا، اس ملک سے، اور وہ بھی گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے بس بھاگے چلے آئے اپنے لشکر کے ساتھ. اور انہوں نے سارے مدینہ منورہ کی دعوت کی، اور وہ لمبا واقعہ، پورا واقعہ سنانا مجھے مقصد نہیں ہے. اور بہرحال اپنی خصوصی حکمت عملی کے ذریعے سے ان دونوں منحوس چہرے والوں کو پہچان لیا اور ان کو پکڑ لیا. اور ان سے جب معلوم ہوا، تفتیش تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے خیمے سے ایک سرنگ کھودی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس میں وہ سرنگ جاتی تھی. سلطان زنگی نے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، کیا احسان کیا ہے اس آدمی نے ساری امت پر واقعی. ایک مشال روشن کرائی اور ننگے پیر اس سرنگ کے اندر داخل ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنے سر رکھ کر، یعنی وہ سرنگ قبر مبارک تک پہنچ گئی تھی. بس یہ لوگ موقع کی تلاش میں تھے کہ موقع ملے اور ناش مبارک کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکال کر لے جائیں. نعوذ باللہ. تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں مشال ہے، اور جب قبر مبارک کے اندر داخل ہوئے ہیں اس سرنگ سے، تو سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا. تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر اپنا سر رکھ کر یوں بلک بلک کر روتے ہیں، آقا جی یقیناً میں اس لائق تو نہ تھا، میں اس لائق نہ تھا، یہ تو آپ ہی کا انتخاب ہے، یہ تو آپ ہی کا انعام ہے، آپ ہی نے مجھے چنا ہے. اور جانتے ہو، امت کا یہ پہلا شخص ہے، امت کا یہ اکیلا شخص ہے جس کو یہ نعمت نصیب ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قبر مبارک کے اندر تشریف لے گئے، یعنی اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کو قبر کے اندر جب دفن کر دیا گیا، اس کے بعد تو ان کے جسم مبارک کو کسی صحابی نے بھی نہیں دیکھا اس طرح سے، جس طرح سے سلطان نور الدین زنگی نے دیکھا کہ قبر مبارک کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے والا یہ پہلا شخص ہے اور آخری بھی ہے. امت میں اور کسی کو یہ نعمت نہیں ملی. آپ جانتے ہو اس ملک سے بلایا اور اپنا دیدار کرایا، اتنی بڑی خدمت کے لیے قبول کیا، اتنی بڑی خدمت کے لیے چنا کہ ان منحوس چہرے والوں سے ہمیں نجات دلائی جائے. گویا کہ ایک طرح سے یوں کہیے کہ اس خواب کے اندر گویا کہ یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ خدمت یہ والی تو ہم کسی سے بھی لے سکتے تھے، لیکن اس کے لیے نور الدین زنگی آپ کا انتخاب ہوا ہے. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نور الدین زنگی کا کون سا عمل تھا جس کے لیے ان کو چن لیا گیا؟ تم لگے ہو میں درود شریف اس لیے پڑھ رہا ہوں میری شادی ہو جائے، میں درود شریف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا کاروبار چل جائے. سنو ذرا نور الدین زنگی کو کیا ملا درود شریف پڑھنے پر. ان کا عمل تھا کہ رات کو جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے تھے تو اپنے حجرہ خاص میں، اپنے محل کے خاص کمرے میں پہنچ کر پوری رقت انگیزی کے ساتھ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، اور یہ تمنا کرتے تھے خدا بندہ وہ مبارک رات میری زندگی میں کب آئے گی
جب میں دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے جب ان کو وہ رات عطا فرمائی، جب وہ مبارک ساعت عطا فرمائی نا، تو ساری امت کے بڑے بڑے اولیاء کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، امت کے اولیاء بھی پیچھے رہ گئے، سارے قطب ابدال غوث سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سارے صحابہ کو بھی، صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی جب تک وہ لحد مبارک جب تک تیار نہیں ہوئی، جب تک تو دیکھنے جھانکنے کا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب لحد مبارک جب تیار ہو گئی، اب کسی صحابی کو بھی اس طرح سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا جس طرح سے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا۔ سمجھے؟ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت پر جتنا بھی رشک کیا جائے وہ کم ہے۔ کیا عمل تھا؟ 1000 مرتبہ درود شریف سونے سے پہلے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت خواب مجھ فقیر ترین پر احسان فرما کر مجھے 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، تو اس وقت میں ایک دم چونکہ جوان ہی تھا، بالکل ایک دم داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی سی تھی، شادی بھی میری نہیں ہوئی تھی، ایک دم جوان تھا، تو اس وقت جذبے بھی بہت تھے، پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ماحول تھا، مزاج تھا، تو میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ مجھے 500 کیوں بتایا، مجھے 1000 بتا دیا گیا ہوتا تو میں 1000 کرتا۔ لیکن وقت نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ حکمت ہم نہیں جانتے، حکمت وہ جانتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت دل میں رکھنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں رکھنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپنے ترسنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دیوانوں متوالوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی نیندیں اور اپنی بھوک کو قربان کرنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنے جذبات پر قابو رکھنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر آپ کی زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو درود شریف کے بغیر گزر جائے۔ آپ کی زندگی کی کوئی رات ایسی نہ ہو جو درود شریف کے بغیر گزر جائے۔ آؤ نیت کرتے انشاءاللہ آج سے عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم 500 مرتبہ، یعنی یہ تو خیر 500 ہی ہے، انشاءاللہ 500 مرتبہ درود شریف اور بطور خاص درود امی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پھر آپ چاہے پوری رات پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ پوری رات بھی پڑھ لیں درود شریف بیٹھ کر، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا۔ یقین جانیے آپ سے بھی زیادہ بڑا کام کرنے والے اسی زمین پر آج بھی موجود ہیں، جو آپ سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، آپ سے بھی زیادہ درود اور سلام بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے آج سے عہد کرو، اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھ کر، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر یہ عہد کرو، انشاءاللہ شام کا کھانا بھول جائیں گے، درود شریف نہیں بھولیں گے، شام کو رات کو سونا بھول جائیں گے، درود شریف نہیں بھولیں گے، سفر میں ہیں راستہ بھول جائیں گے، درود شریف نہیں بھولیں گے، کسی کی شادی کا دعوت نامہ آیا ہوا ہے، اس شادی کی تاریخ کو بھول جائیں گے، درود شریف کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی موت کے آخری سانس تک درود شریف پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی یہ نعمت اور سعادت عطا فرمائے۔ مجھ سے تو لوگ اب یوں کہنے لگے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ دعا کیجئے کہ ہم تو مرنے کے بعد بھی درود شریف پڑھنے والے بنے ہیں ایسے بھی خوش نصیب
پچھلے دنوں کون مجھ سے کہہ رہے تھے کہ فلاں بزرگ کی قبر کو کھولا گیا کسی ضرورت سے، تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں کوئی مجھے بتا رہا تھا۔ اللہ کرے میں اور آپ قبر میں جا کر بھی درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ میں اصل میں بتا نہیں سکتا آپ کو یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھنے والوں کا ایک پورا جمع غفیر اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ پارٹ 78 اور 79 اور وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے خواب دیکھنے والے پر کیا جانے والا اعتراض، ان تینوں کلپس کے بعد جو ایک پوری باڑھ آئی ہے الحمدللہ، لاکھوں کی تعداد میں اللہ جانے کتنے لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ بھی کیجئے نا، آپ بھی کیجئے۔ یقین جانیے، آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، یقین جانیے جتنی سیاہ کاریاں ہمارے اندر ہیں اللہ ہمیں معاف فرماوے، اتنے گناہ لے کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کا منہ نہیں رکھتے۔ اگر کوئی سہارا، کوئی آسرا ہے، درود شریف سے امید ہے کہ شاید درود شریف کی برکت سے کوئی ایسا منہ ہو جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو سکے، ورنہ اتنے سارے گناہوں کے بعد ایسا منہ نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو سکے۔ آؤ دوستو، عزیزو، بھائیو، بہنو، درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ میری یہ کلپس گھر میں اپنی LCD اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس پر لگا کر سنا کرو، تاکہ سارا گھر دیکھے اس کو، گھر کے بچوں کو بٹھا کر، خواتین کو بٹھا کر، محرمات کو بٹھا کر سب کو دکھایا کرو، تاکہ سب لوگوں کو ترغیب ہو درود شریف کی۔ ساری امت تک پہنچاؤ میری اس تڑپ کو، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ میرے اس پیغام کو، میری درخواست ہے آپ سے، ساری امت تک پہنچاؤ، تاکہ اللہ کرے ساری امت درود شریف پڑھنے پر آ جائے اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے اور اللہ کے فضل سے مجھے بھی ملے۔ کیسے کہوں میرے اللہ، کبھی تو میں دن میں اس بات پر ڈرتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آج میں مراقبے میں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جاؤں گا۔ مجھے کبھی اس بات پر ڈر لگتا ہے، لیکن جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں باقاعدگی کے ساتھ حاضری ہوگی، اس وقت اتنی ساری سیاہ کاریوں کے ساتھ میں کیسے حاضر ہو سکیں گے؟ لیکن ہاں، ایک سہارا ہے میرے دوستو، اگر نبی علیہ السلام کے سامنے حاضری ہو اور نبی علیہ السلام پوچھ لیں تو کون ہے، تو ہم کم سے کم یہ عرض کر سکتے ہیں، آقا جی آپ کا ہوں تو بہت ہی گناہ گار امتی، لیکن میں اپنی بہت گناہ گار زبان سے آپ پر درود اور سلام بھیجا کرتا تھا۔
سب مجھ میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں۔